الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وكتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آئیے ہمارا نہایت ہی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذوالفقار دونوں عالم کے اولین فصل بہار یعنی جناب احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے لفظ کن کے ذریعے عالم کو وجود میں لایا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند کو چمکایا، سورج میں روشنی ڈالی، ستاروں کو جگمگایا، شجر و حجر کو بسایا، پہاڑوں کو آباد کیا، جنگلوں کو آباد کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا. اسی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو عبادت کے لائق وہی معبود حقیقی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں. وہ تنہا اور یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. صرف معبود اللہ ہے، صرف عبادت کے لائق اللہ رب العالمین ہے. اس نے ہمیں اپنی عبادتوں کا حکم دیا، برائیوں سے رکنے کا حکم دیا، لیکن ہم رب کی عبادت نہیں کرتے، برائیوں سے نہیں رکتے، بدیوں سے نہیں رکتے، غیبتوں سے نہیں رکتے. ہر قسم کی برائی ہمارے درمیان ہے، ہر قسم کی برائی ہمارے معاشرے میں ہے، ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے جرم، ہر قسم کے گناہ کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے غافل ہو گئے ہیں، اللہ کے احکام سے غافل ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے، روزوں سے غافل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے سے غافل ہو گئے. یہی وجہ ہے ہم دنیا کے تمام برائیاں کر رہے ہیں، دنیا کے تمام گناہ ہمارے اندر ہیں، ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے جرم ہے، ہر قسم کے گناہ ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں انسانوں اور جناتوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. تو اللہ کی عبادت ایک ہے حقوق العباد، یہ تو اللہ کی عبادت ہے ہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا حق دیا ہے، دوسرے حق کا حکم فرمایا، وہ حقوق العباد جو ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ نماز، روزہ، حج و زکات، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں اور یہ کرنا لازم بھی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. حقوق العباد کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، حقوق العباد بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. تو جس طرح سے اللہ حقوق اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح حقوق العباد پر عمل کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور اگر ہم نے ان عبادتوں میں اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے ان میں کوتاہیاں کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے
یہ آپشن رکھا ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو، یعنی سچی توبہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان گناہگار مومنوں، ان گناہگار بندوں کے لیے آپشن بھی رکھا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر چکے، جو حقوق اللہ یا حقوق العباد، اللہ کا جو حکم ہے، اگر انہوں نے اس میں کچھ حق تلفی کی ہے تو رب کی بارگاہ میں اگر یہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ان کی توبہ قبول جب ہو جاتی ہے تو یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ اگر تم نے میری نافرمانی کی ہے، اگر تم نے حق تلفی کی ہے کسی بندے کی، تو تم میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ تو یقیناً جو بندے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں تو انسان سے گناہ ہوگا ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انسان بہت پسند ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں غفلت کی وجہ سے گناہ اور جرم کا ارتکاب تو کر دے، لیکن جب اس غفلت سے بیدار ہو تو رب کی بارگاہ میں فوراً رجوع کرے، فوراً توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کیا تو میں اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں اس کو بخشنے والا ہوں، میں اس کو معاف فرمانے والا ہوں۔ تو یقیناً جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک انصاری صحابی وہ مرض الموت میں تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اس انصاری صحابی سے، تو اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو اس انصاری صحابی کی زبان کام نہ کر سکی، زبان سے وہ توبہ نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے کیوں مسکرایا؟ مسکرانے کی وجہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے توبہ کا حکم دیا تو یہ اپنی زبان سے تو توبہ نہ کر سکا، لیکن اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہوا اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ، اس نے اپنی زبان سے تو توبہ نہ کیا ہے لیکن اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہے، تم گواہ رہو، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی آخری منزل اور آخری لمحے میں بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہاں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے جب حلقوم تک سانس چلی آتی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں، لیکن دل کام کر رہا ہے۔ تو اگر انسان مرتے وقت اپنی زبان سے اگر توبہ نہ کر سکا، دل سے توبہ کر لیا، دل سے نادم و شرمندہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ درۃ الناصحین میں یہ روایت ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کی امت
مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرصہ تو بہت دراز ہے، بہت لمبا ہے، ہماری امت ان کی امیدوں کے پورا ہونے میں، ان کی خواہشوں کے پورا ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ اے جبرائیل یہ مدت بہت زیادہ طویل ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے یہ کہنا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بھی عرصہ بہت دراز ہے، یہ بھی مدت بڑی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہنا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص 1 دن 1 ساعت پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ جعفر سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بھی مدت بہت زیادہ ہے، بہت طویل ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 4تھی مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دینا کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 مہینہ پہلے توبہ نہ کر سکا، 1 دن یا 1 ساعت پہلے توبہ نہ کر سکا، لیکن اگر اس نے مرنے کے وقت اپنے دل سے توبہ کر لی تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں اور شفقتیں ہیں ہم امتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے ہمارے اوپر بہت ساری آسانیاں بھیج دی، بہت آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ تو یقیناً رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں توبہ ضروری ہے۔ سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا جو بہت عبادت گزار تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، اور ہم اسے سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اور ہمیشہ وہ مجھ سے ملاقاتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا اتفاق ہے کہ بہت دنوں تک اس سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی، تو میں نے اس کا ایڈریس پوچھا، پتہ پوچھا، اور اس کا پتہ پوچھ کر میں اس کے گھر گیا، گھر پہ دستک دیا تو اس کی بیٹی باہر سے نکلی۔ میں نے اس شخص سے ملنے کی اجازت طلب کی تو اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ اجازت دے کر وہ واپس آئی، اور اس نے پھر حضرت عمار منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بلایا۔ گھر کے اندر جب یہ گئے تو اسی شخص کو دیکھا کہ وہ نہایت دبلا پتلا حزین اور ناتواں ہو چکا ہے، جس میں ایسا لگتا ہے کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے تلقین کی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر اس کے اوپر رشی تاری ہوئی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو پھر انہوں نے تلقین کی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر رشی تاری ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے تلقین کی، پھر اس کی آنکھیں کھلی اور بند ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو میں نہ تمہیں نہلاؤں گا، نہ تمہیں کفن دوں گا، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ جب آپ نے یہ کہا ہے تو اس نے اپنے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا کہ اے میرے دوست ہماری زبان پہ یہ کلمہ جاری نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمہاری وہ نمازیں کہاں گئی، تمہارے روزے کہاں گئے، تمہاری دن بھر کی عبادتیں کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے اوپر افسوس ہے
کہ ہم نے وہ عبادتیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی تھی، ہم نے وہ روزے لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھے تھے، ہم لوگوں کے سامنے نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن جب ہم گھر سے واپس آتے تھے تو اپنا روم بند کر کے برہنہ ہو کر ہم شراب پیتے تھے، اور شراب پیتے پیتے ہماری طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، ہماری طبیعت اتنی بگڑی کہ موت کا سایہ مجھے نظر آنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن لاؤ۔ میری بیٹی نے قرآن لایا۔ میں قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورہ یاسین تک پہنچا تو میں نے اس قرآن کو اٹھاتے ہوئے بلند کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس قرآن کے صدقے ہمیں شفا عطا فرما، اب سے میں تیری بارگاہ میں گناہ نہ کروں گا، تیری بارگاہ کا مجرم نہ ہوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول فرمائی اور میں شفا یاب ہو گیا۔ ابھی میں شفا پایا تھا، میرے جسم میں طاقت و قوت آئی تھی کہ پھر نفسانی حیجان ہمارے اوپر مسلط ہو گیا اور اپنے نفس کی خواہش میں لگ گیا، اور پھر میں گناہ کرنے لگا، لاکھوں العلم میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح میں عرصہ تک رہا، پھر اچانک ہمیں بیماری لاحق ہو گئی اور پھر اسی بیماری میں کئی دنوں تک رہا، یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں نے پھر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کی برکت سے ہمیں پھر شفا دی۔ جب اس نے شفا دی تو پھر ہمارے اوپر وہی نفسانی خواہش مسلط ہو گئی، اور پھر میں گناہ کا ارتکاب کرنے لگا، لغو و لعب کرنے لگا، اللہ کا مجرم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ اللہ نے مجھے میری بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ جب میں نے چوتھی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم ہمیں اب شفا عطا فرما دے، جس حالت میں ابھی میں ہوں اسی حالت میں جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اور جب میں قرآن عظیم کو مناتا ہوں اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اب قرآن عظیم ہماری زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اور جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہمیں اس قرآن مقدس کے صدقے ہمارے جرم کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں شفا عطا فرما، تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے شخص، کیا تو یہ جانتا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے قبر میں نہیں جانا ہے، تجھے عذاب قبر کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ندا آنے لگی۔ اس طرح حضرت عمار میں منصور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی یہ درد بھری داستان جب سنائی ہے اور اس کی زبان پہ قرآن عظیم جاری نہیں ہوتا تو میں وہاں سے لوٹا۔ جب میں نے اس کے دروازے تک ہی آیا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ اس کی روح قبر سے پرواز کر گئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو توبہ کی یہ برکت ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے متنبع کرنے کے لیے اسے مرض میں مبتلا کرتا ہے، اسے مریض بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مرض کو شفا بھی دے دیتا ہے توبہ کے ذریعے۔ لیکن انسان اس کے باوجود جب بار بار گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی رسی کو تو ڈھیل دیے ہوئے ہے، لیکن جب اس کی رسیوں کو کھینچتا ہے تو نہ وہ دنیا کا رہتا ہے، دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے، وہ دین و دنیا دونوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے، ہم رب کی بارگاہ میں گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم مجرم ہیں، رب کی بارگاہ کے گناہگار ہیں، دن رات اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، حج کو چھوڑ رہے ہیں، زکات کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکام پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ رب کی بارگاہ میں ہم مجرم ہی تو ہیں، گناہگار ہی تو ہیں۔ آج ہی وقت ہے، ابھی ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یقیناً جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا دیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اپنا حب اور اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہوگی؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم جب رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے رب کے محبوب ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔